حسین دیتے ہیں. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مرحوم کے درجات بلند ہو. یہ شان قبلہ، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں. عطا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں. عطا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں. یقیناً پرویز صاحب ہے، جاوید صاحب، تبریز اور افضل، سارے لوگ مجھے بھی یقیناً کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو مرحوم جتنے ان کے کارنامے تھے، کام تھے، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. پرویز صاحب خود بتاتے ہر مجلس جلوس شب داریوں میں خوب انٹرسٹ لے رہے ہیں گاؤں میں ماشاءاللہ. خوب مولا ترقی عطا فرمائے سب کی توفیقات میں. کہ زہرا کے خون کا رنگ شفق پر ابھر گیا. بس 3 شعر پڑھتا ہوں اور قبلہ سے زحمت دی جائے قبلہ کو. کہ زہرا کے خون کا رنگ شفق پر ابھر گیا. ٹھہرے رہے حسین زمانہ گزر گیا. ٹھہرے رہے حسین زمانہ گزر گیا. دولت لٹا کے، جہاں تک آواز جاری سنیں، دولت لٹا کے مجلس و ماتم کے نام پر، دوار بھائی، دولت لٹا کے مجلس و ماتم کے نام پر دل ہو گیا امیر قریبی کا ڈر گیا. دولت لٹا کے مجلس و ماتم کے نام پر دل ہو گیا امیر غریبی کا ڈر گیا. جو بخل کر رہے تھے ادائے حسین میں، جو بخل کر رہے تھے ادائے حسین میں، ان کا نصیب خود انہیں کنگال کر گیا. جو بخل کر رہے تھے ادائے، شکریہ، جو بخل کر رہے تھے ادائے حسین میں. میری جب بھی کرار بھائی سے بات ہوتی تھی یقیناً ملاقات ہوتی، ورنہ فون میں کرتا تھا یا وہ کر دیا کرتے تھے. ہمیشہ مجلس ماتم کی ہی بات ہوا کرتی تھی. جب بھی بات کرتے تھے مرحوم مجلس کی بات کرتے تھے. آج اسی کا صلہ ہے کہ ہر جگہ ان کی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں. اور پرسوں ایک بڑا حادثہ ہوا، موت تو سب کو آنی ہے. عالمی شہرت یافتہ مولانا کلب صادق صاحب قبلہ کا انتقال ہوا. آج دیکھیے ساری دنیا میں ان کی مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ کامیاب زندگی ہے اور آج ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہی ہے مولا کا ذکر کیجئے، مولا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور آج ابھی تقریباً 8:30 بجے حیدرآباد میں ایک استاد شاعر میر ابراہیم علی حامی صاحب کا انتقال ہوا ہے، جن کے کئی 100 شاگرد تھے. ان کا بھی سب کو جانا ہے ایک دن. میں سب کی نظر 4 مصرے کرتا ہوں کہ یہ نہ کہیے. لیجئے نفیس صاحب آپ کے چینل سے قلب صادق صاحب کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کیے دیتا ہوں، آپ اس کو پہنچا دیجئے. یہ نہ کہیے ذاکر سبط پیمبر مر گیا. سنیں بھائی، یہ نہ کہیے ذاکر سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. کوئی مرتا نہیں. یہ نہ کہیے ذاکر سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. ذاکر سرور گیا دنیا سے تو ایسا لگا، مجلس شبیر پڑھنے پنجتن کے گھر گیا. ذاکر سرور گیا دنیا سے تو مجھے یقین ہے کل انشاءاللہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا آپ کے چینل. یہ شعر ضرور جانا چاہیے کہ یہ نہ کہیے ذاکر سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. ذاکر سرور گیا دنیا سے تو ایسا لگا، مجلس شبیر پڑھنے پنجتن کے گھر گیا. مجلس شبیر پڑھنے پنجتن کے گھر گئے. یقیناً موت نہیں آتی ماشاءاللہ. یہ نہ کہیے ذاکر سبط پیمبر مر گیا، بلکہ یوں کہیے برائے خدمت سرور گیا. ذاکر سرور گیا دنیا سے تو ایسا لگا، مجلس شبیر پڑھنے پنجتن کے گھر گیا. آئیے حضرات میں ان کامیاب مصروں کے زیر سایہ بڑے ادب کے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید افسر حسین صاحب قبلہ سے گزارش کروں ممبر پر تشریف لائے. آپ حضرات مل جل کے ایک سنواد باوت بلند ارشاد فرمائیں. ہے میرے پاس پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مائک بس صحیح کروا لیو اسد بھائی، مائک بس صحیح کروا لیجیے. ہاں محمد والے محمد بابا جبران
آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. آ جائیے آپ لوگ آنا چاہیں اگر باہر والے ابھی بھی ہے جگہ تھوڑی سی. ایک مجلس اعزا برائے سال ثواب مرحوم ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ رکھی گئی ہے، جسے خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا سید ذوالفقار رضوی صاحب کربلائی بروز اتوار 29 نومبر رات 8:30 بجے. آپ سبھی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اسی ادا خانے میں مجلس ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رحم اللہ من کرا سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سرلا فی کل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد والدین احسانا صلوات پر محمد وعلی آپ حضرات سے مرتبانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبوم کرار حسین ابن اقبال حسین کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اعزائے محترم حاضرین عزادار سید الشہداء علیہ السلام، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، پروردگار اعلان فرما رہا ہے قد والدین احسانا. عزیزو، آپ بخوبی جانتے ہیں
آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو آنے لگے. ایک دم آ جائیں. رضوان بھائی ادھر آ جائیں. ایک دم ادھر محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. لہذا دیدار محترم، آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ مرحوم کی ذات محتاج تعارف نہیں تھی. حکم معصوم ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایسا کردار پیش کرو کہ تمہارے جانے کے بعد ایسا نہ لگے کہ تم چلے گئے ہو، بلکہ ہر گلی کوچے سے ایک ہی صدا آنا چاہیے کہ جانے والا بظاہر چلا گیا ہے لیکن اپنی خصوصیت چھوڑ کے گیا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کا شہدائی بنا کے رکھو گے، ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو گے، دنیا بھول جائے گی، اللہ نہیں بھولے گا. اور شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذاکر بن جا، میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. میں اسی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب اصالِ ثواب کی مجلس پڑھتا ہوں تو کیسی پڑھتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے. میری ادھر ادھر بات کرنے کی عادت نہیں ہے. جو موضوع ہے آپ اسی پہ بات کریں. بات موت کی ہے اور بات باپ کی ہے. تو موت کتنی اہم ہے اور باپ کا کردار اسلام میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، بس اس پر گفتگو ہوگی اور گفتگو ختم ہو جائے گی. عزیزان محترم، یاد رکھیں آپ کہ اللہ کہہ رہا کہ تو میرا ذاکر بن، میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے مرحوم پہ آ جاتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ دنیا عزاداری کی دشمن ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ پوری مملکتیں لگ گئی، لوگوں نے دولتیں خرچ ڈالی، لوگوں نے حکومتیں خرچ کر ڈالی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن عزاداری کم ہوئی، عزادار کم ہوئے، بڑھتے گئے. اس لیے کہ حسین کا ذاکر کوئی اور بندہ نہیں ہے. حسین کی ذمہ داری جو ہے، امام حسین نے، خدا نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذاکر بن، میں تیرا ذاکر بنوں گا. اور ذاکر بھی ایسا ہے، توجہ ہے جملے پر، ذاکر بھی ایسا ہے کہ ذکر کرنے والے اس وقت تک ذکر کرتے ہیں جب تک سر و گردن میں واسطہ رہتا ہے. تب تک ذکر ہوتا ہے نا، جب تک سر تن سے جدا نہیں ہوتا ہے. جتنا چاہو بہترین لہجے میں پڑھوا لو، جتنا چاہو ذکر کروا لو، جتنا چاہو لہنے داؤدی میں پڑھوا لو، لیکن جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، نہ سر کام کرتا ہے نہ جسم کام کرتا ہے. وہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذاکر بن، میں تیرا ذاکر بنوں گا. حسین نے نوکے نیدا پر ایسا ذکر کیا، ہر گلی سے، ہر کوچے سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے. اگر اسلام زندہ ہے یہ حسین کا صدقہ ہے، اگر دین زندہ ہے یہ حسین کا صدقہ ہے، اگر کردار زندہ ہے یہ حسین کا زندہ ہے، اگر مرکزیت زندہ ہے یہ حسین کا صدقہ ہے، اگر مرجعیت زندہ ہے یہ حسین کا ذکر ہے، اگر اسلام زندہ ہے یہ حسین کا ذکر ہے، اگر اسلام زندہ ہے یہ حسین کا ذکر ہے، اگر وجود زندہ ہے یہ حسین کا ذکر ہے. آدم کا ذکر ہوا، حسین زندہ ہے. نوح میں حسین زندہ ہے، ابراہیم میں حسین زندہ ہے، موسیٰ میں حسین زندہ ہے، عیسیٰ میں حسین زندہ ہے. قیامت تک کے لیے یہ مسجد حسین نے پہنچا دیا. یزید تیری نسلیں مر گئی، حسین آج بھی زندہ ہے. صلوات بر محمد والے ہمارے ہاں اصالِ ثواب کا طریقہ الگ ہے. ہمارے ہاں اصالِ ثواب کا طریقہ الگ ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے ہر پروگرام میں مجلس کیوں ہوتی ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا ضرور، یہ مجلس کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، امانت پہنچانے کے لیے امانت دار کا صحیح ہونا ضروری ہے. یہ تھوڑا سا بولو تو پڑھنے کا مزہ آئے گا. حکم شریعت یہ ہے کہ جیسی امانت ملے ویسے رکھو، امانت میں خیانت نہ کرو. توجہ ہے نا جملے پر؟ یہاں تک حکم ہے کہ اگر فطرے کی رقم آپ رکھ رہے ہیں تو نعم البدل دے ضرور سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جیسے لیا ہے وہی امانت واپس کرو. نوٹ میں بھی رد و بدل نہ کرو. تو جو ہے نا، نازک معاملہ ہے، صدقے کا معاملہ ہے، جان کا معاملہ ہے. تو اب
اس سے بہتر طریقہ ہمارے پاس کوئی نہیں بھائی. پہنچانا وہاں ہے یار, تھوڑا بولو تو, پہنچانا وہاں ہے جہاں انسان کی بساط نہیں ہے, پہنچانا وہاں ہے جہاں قبول ہونے کی بات ہو, پہنچانا وہاں ہے کہ جہاں کوئی پہنچتا نہیں ہے. تو اب سلسلہ اتنا محکم ہونا چاہیے. میں نے کہا ایک سلسلہ میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, میرا رسول سے لے کے آخری حجت تک ایک وسیلہ نہیں ہے میرے پاس. ہم نے پہنچانا شروع کیا. اب امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کہلیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ جو پہنچاتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا میں مثال دوں آپ کو, آپ سنیے. میں نے کہا دن بھر جو ہم کرتے ہیں, توجہ, میں نے کہا دن بھر جو ہم کرتے ہیں, ہمارے اس کو علم ہو یا نہ ہو, لیکن جو بھی عمل ہم کرتے ہیں جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا تو ہم نے وارث ان کو مانا ہے کہ لے جانے والا جب لے جاتا, ایک مرتبہ روکنے والا روکتا, کیا لے جا رہا, ارے یار اب تو سنو, کیا لے جا رہا ہے, کہاں سے لایا ہے, کیا لکھ کے لایا ہے, عمل کیا ہے, صالح کیا ہے, متدین کیا ہے, متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے, علم کس کے پاس ہے, سرمایہ کس کے پاس ہے, اتحاد کس کے پاس ہے, نور کس کے پاس ہے, تیرے عمل میں لکھا کیا ہے. ایک مرتبہ روکا, کہا سرکار یہ نام ہے عمل ہے, کہا کھول اسے. جب دکھا دیا, پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کے پاس, کہا جب تک میرے پاس انٹری نہیں ہوگا تب تک وہاں تک نہیں جا سکتا. توجہ نے جملے پر, امام نے دیکھا پھر آگے پہنچایا, جس کے اعمال کا ضامن آخری وقت کا مہدی ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. جو کربلا کا سب سے بڑا اذان ہوتا, آپ یاد رکھیں کام آنے والی چیزیں ہیں. مرحوم کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. وہ آدمی ایسے تھا کہ جس کے چہرے پر کبھی کسی نے مایوسیت نہیں دیکھی, ہمیشہ ہنستا رہا, ہمیشہ دین کی راہ میں خدمتیں کرتا رہا, اور آج اس کا صلہ ہے کہ ہر گوشے میں لوگ یاد کر رہے ہیں. ابھی تو پھر میں یہ اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع پہ, اصل موضوع پہ آ جاؤں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ماں باپ. اس سے بڑی دنیا میں نعمت نہیں. کبھی اپنے اوپر افتخار نہ کیا کرو, آج میں یہ ہو گیا, آج میں یہ ہو گیا, آج میں یہ ہو گیا. پہلے بوڑھے ماں باپ کو یاد کیا کرو, پھر اپنی عنایت کا ذکر کیا کرو. اگر وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود کہاں سے ہوتا. دنیا کی ساری عبادت ایک طرف, اکیلے ماں باپ ایک طرف. اکیلے ماں باپ. ایک بندہ ہے بہت بڑا نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, معرفت والا ہے, عالم ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ میں اتنا بڑا ہوں اور باپ مجھے سلام کرے تو سمجھ لو دنیا میں اس سے چھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے. پروردگار نے, اہل بیت نے بتایا ہے کہ پہلے ان مزاجی خداؤں کو پہچانو. اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو اہل بیت بہت آسانی سمجھ میں آ جائے. اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو خدا بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہو, اس ماں کو نہیں پہچانتے ہو تو شہزادی کو کیا پہچانو. میں بہت سخت بات کرنے کا عادی ہوں تاتے والدین میں. جس نے پوری لائف تم پر صرف کر دیا ہو, تم اس باپ کو نہیں پہچانتے ہو تو علی کو کیا جانو. جس نے تمہیں اس لائق بنایا ہو کہ تم سماج میں بات کرنے کا لائق بنو, جب تم اسے نہیں پہچانتے ہو تو مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا رہ جائے گا. پہلے عظمت ماں باپ کو جانو. اگر زندہ ہے تو یہ ماں باپ کا صدقہ, بول رہے ہیں تو ماں باپ کا صدقہ ہے, لوگوں میں جی رہے ہیں تو ماں باپ کا صدقہ ہے, لوگوں میں پہچانے جا رہے ہیں تو ماں باپ کا صدقہ ہے, لوگوں میں عزت ہے تو ماں باپ کا صدقہ ہے, لوگوں میں شہرت ہے تو ماں باپ کا صدقہ ہے, اللہ نے دولت دی ہے ماں باپ کا صدقہ ہے. پوری کائنات کی دولت ایک طرف, ماں باپ کی اکیلی دولت ایک طرف. یاد رکھیے گا, کروڑ پتی ہونا کمال نہیں ہے, ماں باپ کو گلے لگانا یہ کمال ہے. دولت اللہ سب کو دیتا ہے, دولت کا نعم البدل مل جائے گا, آدم کا نعم البدل مل جائے گا, نوح کا نعم البدل مل جائے گا, ابراہیم کا نعم البدل مل جائے گا, عشق کا نعم البدل مل جائے گا, فرض کا نعم البدل مل جائے گا, وجود کا نعم البدل مل جائے گا, عبادتوں کا نعم البدل مل جائے گا. لیکن ماں باپ کا نعم البدل اللہ نے نہیں رکھا. پہلی انہیں کی عظمت کو جانو کتنی اہمیت کیا حامل.
میں کہہ رہا ہوں ساری عبادت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی ہے نعمت ہے یہ، سوچ سکتے ہیں۔ دنیا نے ہر ایک چیز کا نعم البدل رکھا ہے، واحد ماں باپ ہیں جن کا نعم البدل کوئی نہیں۔ سن رہے آپ، ان کا نعم البدل ہی کوئی نہیں۔ جتنا ان سے قریب رہو گے اتنا اللہ اپنی بارگاہ میں تمہیں مقبول رکھے گا، جتنا ان سے قریب رہو گے اتنا اہل بیت تم کو اپنے پاس رکھیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اہل بیت ہم سے خوش رہے، کوشش کرتا نہیں؟ کربلا چلا جا رہا ہے، نجف چلا جا رہا ہے، سامرہ چلا جا رہا ہے، بغداد چلا جا رہا ہے، حج پہ چلا جا رہا ہے، عمرے پہ چلا جا رہا ہے، سن سکیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ اللہ اکبر! کبھی کبھی سوچتے تو تعجب ہوتا ہے، میرے پروردگار کون سا نور ماں باپ میں تو نے رکھا، کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو گلے لگا کے رکھا، یہ لاک ڈاؤن فاڈاؤن ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا ربی نے بولو تو میں کیا کروں؟ ان کے لیے یہ لاک ڈاؤن فاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقتی خدا نے ان کے ساتھ دعا کی ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، ساری دعا رد ہو جاتی، ماں باپ کی دعا نہیں رد ہوتی۔ پہلے ان کو پہچانو، پھر اللہ تمہیں دیکھو سلمان کیسے بناتا ہے، ابو ذر کیسے بناتا ہے۔ کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا گھر میں بنا، ظاہر گھر میں پیدا کر۔ پروردگار یہ ملے گا کہ صبح اٹھ ماں باپ کی زیارت کر، حسین بھی خوش ہوگا، عباس بھی خوش ہو جائیں گے۔ سلام پر محمد و محمد۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو پتا کیا کتنی اہمیت کے حامل؟ سوچ سکتا بندہ؟ کوئی تصور کر سکتا؟ آپ سوچتے ہیں ہم کربلا چلے جائیں گے، اللہ میری دعوت قبول کر لے گا؟ ایسے بنو کہ جاگرتی نگر میں بیٹھ کے امام حسین نہیں جا سکتے، غربتی ہے، مولا نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ تو کیا میرا کام جو ہے یا میں شیعوں میں شمار نہیں ہوگا؟ اے مولا میری عبادت تو قبول نہیں کرے گا چونکہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں کربلا نہیں آ سکتا، چاہتا ہوں کربلا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں حسین کہاں ماں باپ؟ اب تو بولو یار، کہاں حسین کہاں ماں باپ؟ ایک بار تو کیا کہا کہ مولا غریب ہوں، نہیں آ سکتا، کوشش کرنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ کہا گھبراتا کیوں ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیسے قبول کرنا چاہتا ہے؟ کیسے میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے؟ مولا کوشش کر رہا ہوں آنے کی، آ نہیں سکتا۔ کہا ماں باپ تک تو جا سکتا ہے، حسین ابن علی کا جملہ ہے، ماں باپ تک تو جا سکتا ہے، ماں باپ کو تو پہچان سکتا ہے، لیکن عزیزو یاد رکھو، اٹھتے وقت ان کا احترام کرو، بیٹھتے وقت ان کا احترام کرو۔ یہی وہ ذات ہے کہ اگر یہ چلی گئی ہے اللہ ساری نعمتوں کا بدل دیتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بدل نہیں ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر ملک الموت آ جائے، موت قریب ہو اور موت آنے کے بعد بھی حالات اتنے خراب ہو جائے کہ اللہ چاہے کہ موت، تم چاہو کہ موت آئے پھر بھی موت سے بہت ہو، پھر بھی چاہو کہ موت نہیں آتی ہے، تم چاہتے ہو موت آ جائے لیکن موت نہیں آتی ہے۔ آخر دولت کام نہیں آ رہی ہے، اقتدار کام نہیں آ رہا ہے، حکومتیں کام نہیں آ رہی ہے، لوگ کام نہیں آ رہے ہیں، اپنے کام نہیں آ رہے ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ موت دے دے، موت آتی نہیں، اللہ موت دے دے، موت آتی نہیں ہے۔ معاملہ کیا پروردگار اب کیوں ناراض ہو گیا؟ اب لوگ دعا کر کے تھک گئے، آواز الہی آئی، تمہیں پتہ بھی ہے قیامت تک کسے موت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا ماں باپ سے دور ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ جو آج کے زمانے میں ہم لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہاں وہ پھلاں کو جو ہے کما ہو گیا ہے، وہ ماں کما کچھ نہیں ہے میاں، ماں باپ منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ کما میں ڈال دیتا ہے۔ سنے آپ نے؟ اور دلیل دوں آپ کو، نبی کا دور ہے، لوگ نبی کے پاس ہے، نبی اللہ کیا کروں؟ عظمت ماں باپ پہچانو، نبی اللہ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ لوگ ہے کیا کہو محلے میں بندہ بیمار ہے، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، ساری انجمن کے لوگ، سارے جاگرتی نگر کے لوگ، سارے کرلا کے لوگ دعا کر کے تک گئے، یا اللہ یا تو اسے شفا دے دے یا اٹھا لے، کہنا سب بندہ وہی دعا کرو آپ، یا تو اللہ شفا دے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہم عاجز ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے، اپنے خون جگر کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ برداشت نہیں، اٹھا لے، کہتے نہیں کہتے؟ ہوتا نہیں، یہی ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں حالت احتضار کہتے ہیں۔ سائنس نے اسے کوما کہا، ہوتا کیا ہے؟ پریشان ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ ایسے حالات میں کیا کریں گے آپ؟ دعا، مسجد، امام بارگاہ، جلوس، یہی کریں گے نا۔ لوگ نبی کے پاس پہنچے، آپ بتاؤ 100% یقین ہوگا نا کہ اب تو یہ اچھا ہو جائے گا، یا نبی اللہ میرے محلے میں ایسا ہو گیا، نبی نے کہا چلو دیکھتا ہوں، آئے
قسم خدا کی. اب توجہ سے سنیے گا. اس کی نماز ایک طرف ہے، اس کا روزہ ایک طرف ہے، اس کی عبادت ایک طرف ہے، اس کا رکوع ایک طرف ہے، اس کا سجدہ ایک طرف ہے، اس کی محبت ایک طرف ہے، اس کی ولایت ایک طرف ہے، اس کا حج ایک طرف ہے، وہ کربلائی ہے، وہ نجفی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. اور ہوا کیا؟ نبی آئے، نبی نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا. آپ یقین کرو، لوگوں کو یقین ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل 100%. یا نبی ہاتھ رکھ دیں گے شفا ہو جائے گی. نبی نے دیکھا اسے، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا نبی اللہ، یہ نبی اللہ بس ایک اشارہ کر دو رحمت للعالمین میں اچھا ہو جائے. اب اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک جملہ کہا اینا ہذہ امہ و اینا ھذا ابو. بولا اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ بگلے لوگ جھاگنے لگے. سن لیا؟ جو ہمارے ہاں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ابا سے جتنی چاہو بدتمیزی کرو، گناہ میں شمار نہیں ہوتا. اماں کو جتنا چاہو دلیل کرو، گناہ میں شمار نہیں ہوتا. یقین جانو اہل بیت در جنت پہ خدا انٹری نہیں کرے گا. اگر یہ سوچتے ہو کہ ساری عبادتوں کے باوجود اللہ ہمیں جنت دے دے گا، تو جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں پہچانتا وہ اللہ اسے جنت کہاں سے دے دے گا. اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تمہیں ہماری محبتیں بخشوا لے گی. خود امام یہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آ یا نہ، میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، لیکن اگر تیرا باپ خوش رہے گا تیری ماں خوش رہے گی. ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. تیرا یہ بڑا پر آیا کہاں سے؟ اگر باپ نہ ہوتا تو کہاں سے آتا؟ ماں نہ ہوتی یہ وجود کہاں سے ملتا تھا؟ تو نبی نے سے کہا ماں باپ سنیے ماں باپ کی عظمت. کہا کہ یا رسول اللہ اس کے ماں باپ کا تو پتہ نہیں. تو نبی نے کیا کہا جملہ سنو گے؟ اب سنیے. اس کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی. کیا کہا بتا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اس کے ماں باپ کہا نبی اللہ کچھ پتہ نہیں. کہا پتہ لگاؤ کس دیہات میں ہے، کس بستی میں، کہاں ہیں، کیسے ہیں. کہا یا رسول اللہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہا مشکل ہے تو یہ بھی مشکل ہے کہ نہ اسے موت آئے گی نہ اسے زندگی ملے گی، یہی سے ہی رہے گا. سن لیا آپ نے؟ ساری عبادت کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں. اچھا تو اب کیا کریں؟ یہ نبی نے کہا ڈھونڈو. اب پتہ ہوتا لگائے. لوگوں نے کہا یار اس سے تو اچھا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں. پتہ اب پتہ چلا ایک دیہات میں. اب سننا سنیے ماں باپ کا احترام. ایک دیہات میں ماں باپ رہتے ہیں تو جانتے ہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا پتہ لگا کہاں؟ کیا بس اب یہ ٹھیک ہو جائے گا. نبی نے کہا نبی کہہ رہا ٹھیک ہو جائے گا، خود رحمت للعالمین ہے. کل اب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک بات ہے. کہا وہ کیا؟ نبی نے کہا اب جو جانا اسے لینے نا، ماں باپ کو لینے جانا تو اکیلے تم لوگ نہ جانا. تو یا رسول اللہ پھر کس کو لے کے جاؤں؟ کہا میں چلوں گا. نہیں سمجھے بات؟ پہنچی نہیں یار تو میں کیسے پڑھوں؟ کہا میں چلوں گا. جو آدم کا وارث، ماں باپ کی عظمت جانو، جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جس کے دروازے پہ ستارے آتے ہیں، جس کا کلمہ کائنات پڑھتی ہے، جو وارث انبیاء ہے، جو وارث نوح ہے، جو وارث شریعت ہے، جو کائنات کا مالک ہے. اس نے کہا دیکھو اگر ماں باپ کے پاس جا رہے ہو تو اکیلے نہ جانا. امت نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہے وہ امتی ہے. کہا امت اپنی جگہ، نبی اپنی جگہ، لیکن جب ماں باپ کا سوال آ جائے تو نبوتیں چل کے جاتی ہے. یہ ہے عظمت ماں باپ کی. کہا نہیں مجھے لے کے چلنا. نبی اللہ آپ جاؤ گے؟ کہا ولو یہ اس کی ماں کسی اور کی ہے، باپ کسی اور کا، رشتہ تو ماں باپ کا ہے. اسے اکیلے یہ نہ ہو کہ میں بیٹھا رہوں اور ماں باپ کو. نبی نے کہا. نبی پہنچے لائے، اس کے بعد دکھایا. آپ کو واقعہ کئی بات پڑھ چکوں، دیکھا. جملہ سنیے گا. میں نے کہا نا ملک الموت آگے نہیں بڑھنے دیتا پروردگار. آج حالات کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بہت بڑے آدمی ہیں سماج میں، قوم میں، ان سے بڑا عزت دار کوئی نہیں، ان سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ شہرت والا کوئی نہیں. یہ سب کے سب رکھا رہ جائے گا. امام حسین بخشوانے نہیں آئیں گے. جملہ سنو کہ جس نے تمہیں پالا ہے جب تم اسے نہیں پہچانتا. کیا سمجھ رہے ہو؟ آج حالات کہاں ہیں قوم کے؟ کہاں جا رہی ہے دنیا؟ لوگ پریشان ہیں. صاحب میں تو پریشان ہوں. معصوم کہتے جھوٹ بولتا ہے یہ پریشان ہے. اس نے اگر ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی، ماں باپ کے فضائل و کمالات جانتے، دنیا کی ساری مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن یہ بے روزگار نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو پھر ایسے حالات میں نبی کا دور 3 آدمی ایک ساتھ رہتے. علامہ ولی سے نے واقعہ لکھا کہ 3 آدمی ایک ساتھ رہتے. ایک دن وہ لوگ شکار کے لیے نکلے. سنو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے. کافی وقت گزر گیا.
وہ لوگ واپس نہیں آ پائے. لوگ نبی کے پاس ہے کہ یا میلا بڑا غضب ہو گیا. وہ 3 آدمی تو اکثر و بیشتر آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور وہ لوگ ابھی تک مدینے واپس نہیں آئے. تو نبی نے کہا وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے, گئے ہوں گے, دعا کرو کہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو. جملہ سنیے گا, نبی کہہ رہا ہے. ایک آندھی آئی, ایک طوفان آیا, ایک زلزلہ آیا. وہ لوگ جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے. اور جب وہ گئے پہنچے وہاں تو اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا آیا منہ پر, اس نے غار کو بند کر دیا. اب یہ تینوں موت اور حیات کے درمیان میں ہیں. توجہ, موت اور حیات کے درمیان. اب یہ سوچے پروردگار نہ یہاں کا جنگل میں کوئی بچانے آئے گا نہ کچھ کرنے, ہم لوگ تو ایسے ہی مر جائیں گے, ہمیں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. توجہ, ماں باپ کتنی بڑی نعمت, جتنا شکر ان کا ادا کرو کم, جتنا احترام ان کا کرو کم ہے. اللہ نے قرآن میں سب سے چھوٹا جملہ اف کہا. جانتے اف کہا کیوں کہا ہے؟ یہ پتا ہے اف کیوں کہا ہے؟ بڑا پریشان تھا پروردگار یہ اف کیا ہے. جانتے ہو اف کی تفسیر کیا ہے؟ ماں باپ کا بڑھاپا, بیٹے کی جوانی. سننے, ماں باپ کا بڑھاپا, بیٹے کی جوانی. اس رشتے کو بچانے کے لیے اللہ نے اف کہا کہ جوانی میں کہیں ماں باپ کو ڈانٹنے نہ لگنا. اس لیے کہ کل جب تو بچہ تھا تیرے ہاتھ ہلتے تھے, آج ہل رہے ہیں تو ضعیفی. ایک طرف ایک مرتبہ آدمی پلٹتا ضرور ہے اپنے بچپن کی طرف. اگر وہ تجھے کچھ مانگے تو ڈانٹ لے کی ضرورت نہیں ہے, جھلجھلانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر یہ ڈانٹ دیتے تو تیری جوانی کہاں جاتی. خبردار. تو ابدی دانے محترم غار میں ہیں, غار پر پتھر ہے, منہ بند ہو گیا, تینوں موت کے دہانے پہ کھڑے. آپ بتاؤ بچنے کے کوئی چانس ہے؟ ایمان سے سنو, کیونکہ جب ماں باپ کی مجلس ہوتی ہے لوگ ایسے ہی سنتے ہیں, ایسے ہی سنتے ہیں لوگ. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم میں کھوڑ ضرور ہے, سمجھ رہے ہیں ہم. ورنہ اگر میں یہی مجلس کہیں اور پڑھتا ہوں تو لوگ چھت چھوتے ہیں. کیوں پتہ ہے کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ میں تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اب سنو, یہ میں تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تو یار ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جن کو ساری کائنات چھوڑ کے یہاں آ کے آب زمزم پلا کے پال رہے ہو. تمہارے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اماں کے ساتھ نہیں رہوں گا, ابا کے ساتھ نہیں رہوں گا, یہاں نہیں رہوں گا. ساتھ رہنے کا نام شریعت نہیں ہے, دل میں ماں باپ رکھنے کا نام شریعت ہے. ساتھ میں رکھنے کا نام شریعت نہیں ہے کہ ماں باپ کو ساتھ لگائے وہ لو چاہے پوچھے چاہے نہ پوچھے. آج گھروں کا دور کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ماں باپ بچوں کو, پوتوں کو, پوتیوں کو اس لیے کھلاتے کہ شام کو 2 روٹی مل جائے, کہیں بہو و بیٹا ناراض نہ ہو جائے. یہ دولت جو تو دے دی ہے ماں باپ کی برکت نہ دی ہے. جس دن انہوں نے منہ پھیر لیا خدا بھی منہ پھیر لے گا, اہل بیت بھی منہ پھیر لیں گے. یہ سوچ کے پہلے سنا کرو, یہ بہت بڑی عظمت ہے. دولت اگر دے رہا کوئی تو یہ نہ سوچو اللہ نے میری دعا قبول کی ہے, ماں نے دعا کی ہے, باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ تو تاریخ ہے, روایت ہے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں ان بچوں کے لیے, تمہارے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں. تمہاری تو بیت گئی, ہم لوگ کی ختم ہو گئی. مولانا بہت ہائی فائی ایریا میں رہتا ہوں. اچھا آپ کے بچے 100 روپے کی چپل پہنتے ہیں. اب تو بولو نہیں صاحب ہم تو بڑا فالا ایریا میں. ارے یار وہاں تو ایک چپل سالی سلیپر 500 روپے کی ملتی ہے. ہاں صاحب ہم تو 500 روپے سے نیچے پہناتے نہیں بچے کو. اماں کو کئی 1000 روپیہ دیتے ہو, مرچا لگا. باپ کو کئی 1000 روپے دیتے ہو. یہ ساری شان و شوکت, جملہ, یہ ساری شان و شوکت جو ہے نا وہ محشری میں رہ جائے گی. آل محمد آباد کہ شرم نہیں آتی تمہیں جس نے تمہیں اس لائق بنایا؟ کہاں ہو, کس عظمت میں ہو؟ قسم خدا کے مجلس سے ممبر حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, دنیا کی ساری دولت ایک طرف. موسیٰ نے یہی تو کہا تھا اور کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے
جب وہ اللہ سے پوچھا تھا اے میرے پروردگار بتا میرے جنت میں پڑوسی کون ہے، واقعہ سنا ہے آپ کا، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جاؤ وہ فلاں قصائی، جملہ سنو، خالی ایک چھوٹے سے مثال کے لیے ہم نے بات یہاں تک پہنچانی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ کہا وہ فلاں قصائی تمہارا پڑوسی ہے. واپس آئے، آنے کے بعد پیچھے لگے رہے، اور اس کے بعد جب گھر گئے اور اس نے گوشت پکایا، اور گوشت پکانے کے بعد اپنے ماں باپ کو کھلایا. جناب موسیٰ گئے اور اللہ نے کہا تو وہی تمہارا پڑوسی. تو موسیٰ کو فکر تھی اللہ کہاں میں اور کہاں یہ قصائی، نہیں سمجھ میں آ رہی نا، کہاں میں نبی پیغمبر، کہاں یہ ذات کا یہ، ارے یہ تو وہاں بھی اسلحہ رکھے گا ساتھ میں، پڑوسی تو اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا موسیٰ بڑا گھمنڈ ہے تجھے نبوت پا. ارے یار بولو تو، بڑا گھمنڈ ہے، آ بتاؤ تجھے. اب جب گفتگو شروع ہوئی موسیٰ سے تو ایک مرتبہ موسیٰ نے پوچھا، اس نے کہا موسیٰ سے سرکار میں آپ کو چاہتا. اب اس کو کیا پتا یہ موسیٰ، اس کو کیا پتا، مہمان تھے. اچھا پوچھا کیا ہوا، کہلے صاحب اس نے موسیٰ نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے، کہا یہ میرے ماں باپ. خالی ایک جملہ موسیٰ نے کہا تھا، ان ماں باپ کے علاوہ بھی دنیا میں تمہارے پاس کوئی ہے، خالی اتنا جملہ کہا تھا. جناب موسیٰ نے کہا یہ پہلے پوچھا کون، کہا یہ میرے ماں باپ. کہا یہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے جانتے ہو. بندے نے کیا کہا اٹھو جلدی اٹھو جلدی. کہا بھائی کون سی غلطی میں نے کی. کہا نہیں باپ اٹھو، اس لائق نہیں ہو کہ یہاں بیٹھ سکو. ارے یار کیسے سن رہے ہو. کہا اٹھو یہاں سے جاؤ. کہ بھائی میں نے غلطی کیا کی، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے. پلٹ کے بندہ جانتے ہو کیا کہتا ہے، ساری دنیا ایک طرف، یہ ماں باپ اکیلے ایک طرف، جن کے پاس یہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے دولت اپنی جگہ، دنیا کا بڑا غریب آدمی. اب جب یہ جملہ اس کا سنا تو جناب موسیٰ نے جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا، اچھا پتا خدا سے تو نے کچھ مانگا ہے ماں باپ کی اطاعت کے بعد. کہا ہاں بس ایک بات دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، سنو ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر ان کی اطاعت قبول کر لینا تو موسیٰ کا پڑوسی بنانا. سن نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا، سنو موسیٰ کا پڑوسی بنانا. جیسے یہ جملہ کہا، مجھے جملہ کہنے دو، جیسے یہ دور حاضر کے لیے پڑھ رہا ہوں، واقعات آپ روز سنتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا کہ پروردگار اگر یہ اطاعت کو قبول کرنا تو موسیٰ کا پڑوسی بنانا. موسیٰ نے آگوش کھول دیا میری بارگاہ میں، تم میرا گھر موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہچانا عظمت ہے ماں باپ کا مطلب. کہا میں موسیٰ ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے مجھ سے کہا تیرا پڑوسی ہے، تو نے دعا مانگی کہ پروردگار اگر ماں باپ کے اطاعت قبول کرنا تو موسیٰ کا پڑوسی آ، گلے لگا لیا، بات ہو گئی. یہ تو رہا واقعہ سائل صاحب. اب جو ذاکری کا نقطہ ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آواز تو چلو ہم پورا مجمع بارگاہ الہی میں چلے، ہاتھوں کو جوڑ کے کرار بھائی کی طرف سے بارگاہ الہی میں سوال کرے، پروردگار یہ بتا اگر تجھے ماں باپ کی اہمیت بتانا تھا امت کو نبی کے دروازے بھیجتا. ارے یار بولو اب تو بولو کم سے کم، امت کو نبی کے دروازے بھیجتا، نبی کو امت کے دروازے بھیج دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آواز پروردگار آئے گی، 1400 سال گزر جائے گا، نہ آدم ہوں گے، نہ نوح ہوں گے، نہ ابراہیم ہوں گے، تمہارا دور ہوگا. لہذا ہم نے اس لیے نبی کو امت کے دروازے بھیجا کہ تم بھی گھروں میں ماں باپ کا احترام کرو، نبوتیں تمہارے گھروں میں بھی جایا کرے. صلوات پر محمد والا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تینوں پریشان ہیں. اور اچھا آپ بتائیے کوئی چارہ ہے جان بچیں، جنگل ہے، مر جائیں گے، کوئی بچیں، بالکل موت دروازے پہ کھڑی. اب سنو 500 بوری سیمنٹ دے دینا امام بارگاہ میں مسجد میں بڑا آسان ہے، غریب ماں باپ کو پالنا بہت بڑا جہاد ہے. بہت اچھے، واہ واہ واہ. بعض لوگ تو ایسے ہیں نا کہ جو چندہ لوگوں کا اکیلے نہیں دیتے، جہاں جمن بیٹھی رہتی وہاں دیتے. میں نے اتنا دیا، جس نے چندے کے لائق بنایا اسے کہاں رکھا؟ بتائیں آپ کو. تینوں موت کے دہانے پکڑے، اب کوئی چارہ نہیں بچنے کا. اب جملہ سنیے، تینوں نے کیا طے کیا پتہ ہے؟
کہنے لگے یار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو جو بھی عمل اب تک تم نے کیا ہے، سنیے ماں باپ، جو بھی عمل تم نے اب تک کیا ہے اس کا حوالہ اللہ کو دو، ممکن ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے رہا، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں بات نا، سارے عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتے، کچھ عمل ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ان تینوں نے دعا کی، اب اس میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اللہ، اب یہ اللہ والی بات ہے، اب تو یہاں جان کے لانے پڑے ہیں، دکھاوا نہیں ہے، اب تو جو واقعی خلوص دل سے کیا ہوگا وہی کام آئے گا۔ اب ایک بندہ اس میں کھڑا ہوا، اب دونوں کی جان اٹکی، ارے اللہ یہ بس دو ہم بچے ہیں، اس کے پاس کچھ تو، ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا پروردگار میں نے بہت سے اعمال کیے لیکن مجھے نہیں پتا تو قبول کرے کیا ہے یا نہیں، ایک اعمال ایسا ہے کہ جو میں نے تیری نیت کے تیرے خاطر کیا ہے، میں نے فی سبیل اللہ کیا۔ اب وہ اعمال کو موت کھڑی نا دروازے پر، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دوہرا رہا ہے، جانتے ہو کیا کہا؟ اے پروردگار میں ذمہ دار تھا، میں پیسے والا تھا، چند مزدور میرے ابھی اصلاح کہ اللہ نے بنایا تھا کہ چند لوگ میرے ہاں کام کرتے تھے، اب واقعہ اللہ سے سنا رہا ہے، موت پہ بنی ہے، اب پریشان ہے کیا کرے؟ اے اللہ میرے یہاں کچھ مزدور کام کرتے تھے، اتفاق سے ایک مزدور دوپہر کے وقت آ گیا، اس نے کہا مجھے کام کی ضرورت ہے، میں نے کہا جا تو بھی کام پر چلا جا۔ اب یہ اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ اگر یہ عمل پسند ہو تو جان بچا لے، جو خلوص نیت سے کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کہنے لگا وہ ایک مزدور آیا دوپہر میں، کہا مجھے کام چاہیے، ہم نے کہا جا تو کام پہ چلا جائے، سائٹ پہ چلا جاؤ، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، چلا گیا وہ۔ جب شام کو سارے مزدور لوٹے تو کہہ لے میں نے سب کو برابر تنخواہ دی، جو دوپہر میں آیا تھا اس کو بھی دیا، اب جو صبح سے کام کر رہا تھا اس میں سے وہ ناراض ہو گئے، اس نے کہا بھائی یہ دوپہر میں ہے تو اس کو آگے دی، آدھی تنخواہ دینی چاہیے، آپ نے پوری دے دی، آدھی اس کو تو پوری مجھے دو۔ ان کا بھائی مالک میں ہوں آپ نہیں، یہ واقعیاً مجبور و پریشان ہے۔ جملے پر غور کرنا، مجلس کبھی ایسے بھی سنا کرو، جملے پہ مجلس ہوتی ہے، کیا کہا؟ واقعیاً یہ پریشان بہت زیادہ ہوگا، ورنہ اگر اس پر یہ وقتی مصیبت آئی ہے اس لیے یہ دن کے وقت آیا، اس کو یہ ضرورت نہیں تھی، محتاج نہیں تھا، ہو سکتا ہے اسے حالات بدل گئے ہوں، کیا مجھے کام پر جانا چاہیے تو دوپہر میں آیا، ورنہ صبح سے آتا تیری طرح، پریشان ہے بیچارہ تبھی آیا ہوگا، میری مرضی، میں مالک ہوں، میں نے پوری دے دی۔ تو جو پورے دن سروس کیا تھا اس نے کہا بھائی نہیں، غصے میں اس نے اپنی تنخواہ بھی چھوڑی، چلا گیا۔ اب یہ واقعہ اللہ سے بیان کر رہا ہے، اب تو معبود کہ جان بچا لے، پہاڑ سے جان بچ جائے، جملہ کا۔ انہوں نے ٹھیک کوئی بات نہیں، سناتا رہا اس نے کہا پروردگار پھر میں نے وہ اس کو دیا مزدوری بغیر وہ لیے، جو دن بھر کام کیا تھا بغیر مزدوری لیے چلا گیا کوئی بات نہیں، میں نے اس کی مزدوری کو امانت کے طور پر نکالا اور نکال کے کچھ جانور میں نے خرید لیے، اور اس جانور سے کافی جانور بڑھ گئے، پوری نسل بڑھ گئی اس کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ پریشان ہو کے پھر میرے پاس آیا، اس نے کہا صاحب میں بہت پریشان ہوں اور میں فلاں وقت میں آپ کے پاس آیا تھا، غصے میں چلا گیا تھا، اتنی رقم تنخواہ کی چھوڑ کے گیا تھا۔ اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مجھے پتا ہے، مجھے بےمانی نہیں کرنا، یہ رہی تمہاری اس دن کی تنخواہ اور یہ ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں، اسے تم لے جاؤ۔ اس نے کہا تنخواہ بھی دے رہے ہو، یہ جانور بھی دے رہے ہو، توجہ ہے نا جملے پر؟ جن کے ہاں لوگ کام کرتے ہیں تھوڑا سا تہذیب سیکھیں، وہ مزدوروں سے کیسے بات کی جاتی، کیا کہا پتا؟ کہا یہ لے جاؤ، یہ تنخواہ بھی لو، جانور بھی لے جاؤ۔ اس نے کہا اتنا جانور؟ کہا یہ تمہاری امانت سے خریدے گئے تھے، جو تمہاری تنخواہ تھی اس سے خریدا تھا میں نے، لہذا میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اے اللہ اگر یہ امان تو پسند کر رہا ہے تو میری جان بچا لے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا پتھر گار سے ہٹا، تقویت ہوئی، معبود کم سے سانس آنے کی جگہ تو ہوئی، سلام عظمت ماں باپ پر۔ جملہ سنیے گا جو میں اب یہاں سے مت آئے گا جو پڑھنے پر، بات خود تھوڑا سا سانس آنے لگی، چلو تھوڑا رحم ہوا، دوسرا بندہ کھڑا ہوا۔ اب یہاں ریاکاری نہیں چلنے والی، دکھاوا، یہاں تو لو لگی ہے نا، جان پہ بنی ہے ملک الموت کھڑے، یہاں دکھاوا نہیں ہونے والا۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا پروردگار مجھے اللہ نے بڑی نعمت دی تھی، اے معبود تو نے بڑی نعمت دی تھی، توجہ، ایک دن بیوہ عورت میرے پاس آئی، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا، سیکھو کچھ، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرا شوہر مر گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں،
تھوڑی سی میری مدد کر دے. جملہ اللہ سے کہہ رہا ہے، بندے سے نہیں، ورنہ ایسی باتیں لوگ بندوں سے کہیں گے ذلیل ہو جائیں گے، کتنا بڑا بے شرم ہے. جملہ سنیے گا، اللہ سے کہہ رہا، جان پہ بنی ہے تو کہہ رہا، ایسے تھوڑی کہتا. اب اس کے بعد اے اللہ، عورت تھی، بیوہ تھی، پریشان تھی، میرے پاس ہے، جگہ تھوڑی مدد کر دے، میرے بچوں کو پالنا، بچے میرے مر جائیں گے. آخر ماں ہونا، جملہ سننا، باپ مر گیا ہے، ماں ہوں، کیسے پالوں؟ ابھی اللہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن پروردگار میں نے اس عورت سے ایک شرط رکھی، تو میرے شرائط پورا کر، میں تیری شرطیں پورا کروں. بس اتنا جملہ کافی ہے اشارے کے لیے، بچے ہیں چلیے میں زیادہ کھل کے بھی نہیں بیان کر سکتا. اس عورت نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن تیرے شرائط میں پورا نہیں کر سکتی. میں نے تیرے سامنے ہاتھ اس لیے فرمایا تھا کہ میں ماں ہوں. بس مجھے یہی لانا تھا، جملے پر غور کرنا، واقعے پہ غور نہیں. میں ماں ہوں، باپ نہیں ہے، بڑی مشقتوں سے پالا تھا باپ نے، حالات بڑے خراب ہیں. چلی گئی، اللہ سے لو لگی. پھر دوسرے دن آئی، کہے بندے خدا میرے بچے تڑپ رہے، اس سے زیادہ میں تڑپ رہی اس لیے کہ ماں ہوں. پھر میں نے وہی شرط رکھی، پھر وہ چلی گئی. جملہ سنو، موت میں پھنسے ہیں تینوں. ایک بیان کر چوں تو تھوڑی سانس آنے لگی. دوسرا جملہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہ لگا تیسرے دن پھر ماں آئی. اس نے کہا آج میں تیرے شرائط پورا کرنے کو تیار ہوں. بات پہنچی، پیغام پہنچا نہیں پہنچا؟ آج میں تیرے شرائط پوری کر دوں گی. ایک مرتبہ وہ خود کہتا، اللہ سے کہہ رہا، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آج کیسے تم تیار ہو گئی؟ کہا میرے بچے مر جائیں گے. بڑی محنتوں سے پالا، مشقتوں سے پالا، باپ نہیں ہے، باپ بچوں کے چہرے پر آن نہیں آنے دیتا تھا. تو کہا پھر، کہا جو تجھے کرنا ہے کر، اتنا دے دے کہ میرے بچے بچ جاؤ. آخر ماں ہونا. بتاؤ، اللہ سے کہہ رہا ہوں، اے میرے اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت تھر 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 کانپ رہی ہے، عورت میں زلزلہ ہے. اللہ سے لو لگی نا، موت دروازے پہ کھڑی. کہ میں نے اللہ سے، میں نے اس سے پوچھا کہ بیوی گناہ تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو کیوں ڈر رہی؟ ہائے 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 ہائے. موت آتی ہے تو سب یاد آتا، ورنہ یہ بیان کرتا کسی کے سامنے. وہ کہتا ایک مرتبہ جیسے میں نے یہ جملہ کہا کہ تو کیوں ڈر رہی، گناہ تو میں کر رہا ہوں. کہا میں ڈر اس لیے رہی کہ میرا خدا میرے اہل بیت دیکھ رہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا. مجبوری یہ ہے کہ بچوں کی ماں ہو، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بچوں کا پالنا ضروری، مر جائیں گے میرے بچے. جب اس عورت کو میں نے اب اللہ سے اللہ لگی ہے، جب اس بچوں کو میں نے کانپتے ہوئے اس عورت کو دیکھا، کہا کہ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، اللہ تو دیکھ رہا. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کی، یہ اللہ گناہ یہ کر رہی ہے، میں کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کر رہی، مجبور ہے بیچاری. لیکن آخر ماں کے لیے، بچوں کے لیے کیا کیا ماں نہیں کرتی. میں نے اللہ توبہ کی تیری بارگاہ میں، اے اللہ اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو جان بچا لے. پھر تھوڑا پتھر ہٹا. اب تیسرا واقعہ سنیے، میں لسٹ کرتا ہوں. پتھر ہٹا. اب جو تیسرا بیٹھا تھا نا، یہ زیادہ بخارادیاں کہاں ہوتی ہیں نا، جب زیادہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ جب اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتے ہیں تب ان کے ماں باپ سے، چونکہ یہ خود بالشتر ہو گئے نا، اب ان کو ماں باپ سمجھ نہیں آتے. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، آج کے 50 سال پہلے، اکثر میں اس میں کہتا ہوں، آج کے 50 سال پہلے بمبئی میں چھوڑو، یو پی جاؤ، جہاں لوگ حلال کی کھاتے تھے، پیور حلال، حرام کا شائبہ نہیں، 10 میں 1 کماتا تھا، برابر سے دیکھتے تھے. بولا تو کرو یار، 10 میں 1 کماتا تھا، شان سے زندگی گزارتے تھے. اور اس کے بعد لالی ہوتا تھا، ماں کم پڑھی لکھی ہوتی تھی، باپ کم ہوتا پڑھا لکھا ہوتا، لیکن صبح کو دروازہ کھٹکھٹانے پہلے بچوں کو تھپڑ مار کے اٹھا دے، اٹھ فرشتہ رزق کے لیے کھڑا ہے. یہاں تو اور تھپکی دے دی جاتی ہے، سونے تو بچے تھک کے آئے، 11 بج رہا ہے. سن رہے ہو؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب روزی نہیں آتی. جملہ سنیے گا. تو اس 50 سال پہلے 2 ماں باپ نے 10 کو مل کے پالا تھا، یہ 10 مل کے 2 ماں باپ کو نہیں پال پاتے. ہے یا نہیں ہے؟ خالی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، واہ واہ کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن سوچو ذرا
یقین جانو چاہے جتنا بڑا عمل کر لو، مسجدوں میں بیٹھے رہو، اعتکاف میں بیٹھے رہو، حسین کی زری میں بیٹھے رہو، کربلا بیٹھے رہو، نجف بیٹھے رہو، سامرہ بیٹھے رہو، بغداد بیٹھے رہو، حرم میں چلے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں جاؤ، اگر بوڑھے ماں باپ کچھ نہیں ہے تو نہ اللہ زیارت قبول کرے گا نہ اللہ اعزاز قبول کرے گا۔ پہچانو ان کی مدد کو، عظمت جانو ان کی کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا نعم البدل رکھا ہے۔ اگر حج نہیں کر سکتے تو عمرے پہ چلے جاؤ، ہے نا، حج کے لیے شرائط ہے، حج نہیں کر سکتے عمرے پہ چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ اب چلے جائیں گے تو دوسرے مل جائیں گے۔ واحد نعمت ہے دنیا میں جو ایک بار چھانے کے بعد نہیں ملتی۔ سنیں اب بچائے، اب آپ بولیں گے، اب آپ کے موڈ کی بات ہے، سنیے تیسرا، اب تیسرا جانتے ہو، اللہ اکبر، کم پڑھا لکھا ہے۔ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، یہ کم پڑھا لکھا ہے، دیہات کا ہے، سادہ ذہن کا آدمی ہے۔ جانتے ہو اب تو آپ بولو گے مجھے پتا ہے، چہرے پر رونق آ جائے گی۔ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں تم لوگوں نے اتنی دیر سے کیا کیا تم لوگوں نے کیا؟ ابھی تو ایک ذرہ بھی پتھر نہیں ہٹا، اتنا ہٹا کے جان بچ گئی، بس تھوڑی سانس آ رہی، لیکن موت تو بھرا گا نا۔ تو کہنے بھائی تیری ہاتھ پہ عزت ہے، اب تو بولو یار، کہ تیری ہاتھ میں عزت ہے، تو ہی کوئی ایسی دعا کر کہ ہم لوگ بچ جائیں۔ تو جانتے ہو تھوڑا پڑھا کم پڑھے لکھا تھا، دیہات کا تھا، گاؤں کا تھا، سیدھا سادہ۔ اس نے کہا بے وقوف ہو، تم دعا کرتے نہ کرتے ہم تم کو اکیلے بچا لیتے۔ ارے یار اب تو بولو، کم سے کم اب تو بولو، ہم تمہیں، اب جو اس نے کہا میں اکیلے بچا لیتا، کہنے واقعاً پاگل ہے یہ واقعاً کچھ سن کی۔ ہم لوگ اتنے بڑے بڑے حوالے دیے تو اللہ نے خالی سراغ کیا اور یہ کہہ رہا میں بچا لوں گا۔ ہاں میرے پاس ایسی دولت ہے، صلوات بڑھے محمد والے محمد پر، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے، میرے پاس ایسی عبادت ہے، میرے پاس ایسا ذخیرہ ہے۔ تو جانتے ہو دونوں کیا کہ تقریر بھی کرے گا یا جان بھی بچائے گا۔ کہا نہیں اتنا رکھو، تم لوگ تو بیکار اتنا وقت کیا اور سانس پھول رہی ہے اتنی دیر سے، مجھ سے تم بولے ہو تو میں پہلے تم کو بچا لیتا، ابھی یہ اتر پتر ہٹ جائے گا۔ لوگوں نے کہا یار کتنا بھروسہ اس کو اپنے خدا پر۔ کہاں یقین کامل ہے۔ کہا بھائی جو بھی ہے لیکن جلدی اللہ کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بیان کر، اگر تجھ کو اتنا بھروسہ۔ کہاں؟ اور جملہ سنو گے اب جو کہنے جا رہا ہوں، یہ پوری مجلس کا ثواب مرحوم کرر صاحب کی روح کو پہنچے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جملہ سنو گے؟ جان دو کیا کیا اس نے کہا ابھی بچا لوں گا یار، کیوں پریشان؟ کہ یار میں نے اپنی عبادت، کہا تیری عبادت سے زیادہ عبادت میرے پاس ہے، تیرے روزے سے بڑھ کے میرا روزہ ہے، تیری نماز سے بڑھ کے میری نماز ہے، تیرے عشق سے بڑھ کے میرا عشق ہے، تیری محبت سے بڑھ کے میری محبت ہے۔ یار کون سی ایسی آچا ہے گاؤں کا دیہاتی ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ کہا بھائی جلدی بتا یار، اب تو بتا اتنا ڈہلا کیوں رہا، اور اگر نہ بچ سکے تو کہنے کہ نہ بچ سکے تو موت سے پہلے مار دے خدا۔ اتنا بھروسہ ہے، اتنا بڑا ہتھیار اس کے پاس ہے۔ کہا کیسے بچائے گا؟ تو کہا سن، تم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سنا لی سب، اب میری سن۔ کہا کیا؟ کہا یار میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، مدینے سے دور میں رہتا ہوں، میرے پاس کوئی آج کے حالات کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے، میں جانور رکھے ہوں، چند جانور ہیں میرے پاس، میں موسیقی کرتا ہوں، جانور ہے میرے پاس، چراتا ہوں، میں جانوروں کو رکھتا ہوں۔ ایک دنیا کی کوئی، یار بولنا ضروری جملے پر، دنیا کی کوئی نعمت میرے پاس نہیں ہے، دنیا کی کوئی محل میرے پاس نہیں ہے، دنیا کی کوئی جائیداد میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس ایسی ہے کہ جو تمہاری ساری عبادتوں پر بھاری ہے۔ ان کا بھیا کیا ہے؟ کہ وہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پا۔ اچھا تو ماں باپ سے کیا لینے دینا؟ آ گئی نا بھائی بات، ارے کہلے سنبھال کے نام لے، موت دروازے پہ کھڑی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ سنبھال کے نام لے۔ ارے کہنے لگا جب اس کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اس سے نہیں بچ سکا تو ماں باپ، کہا یہی تو تمہاری نادانی ہے، یہی تو تمہیں پتہ نہیں۔ کہنے میں نماز کا حوالہ نہیں دوں گا۔ ایک جملہ عقیل بھائی، جملہ یہاں بولنا ضرور، سب کے سب بولنا، ورنہ روز میں سے شہزادی شکایت کروں گا جملہ سنیے۔ اب جانتے ہو کیا کہا؟ کہا ہم اپنے نماز کی توہین نہیں کروائیں گے، ہم اپنے روزے کی توہین نہیں کروائیں گے، ہم اپنے عبادت کی توہین نہیں کروائیں گے۔ اگر نماز کا حوالہ، روزے کا حوالہ، زکوٰۃ کا حوالہ، خمس کا حوالہ، اہل بیت کا علاوہ
ارے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. جب ماں باپ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہے تو ان کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ماں باپ سے پانی لبٹا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو کرلا سے لے کے گونڈی کے لوگ سب جانتے ہیں کہ مجھے خیبر پڑھنا بہت اچھا آتا ہے, مجھے علی علی کرنا بہت اچھا, اتنا اچھا آتا ہے کہ لوگ کچھ اور سمجھنے لگتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. ہاں لیکن بات حق کی کرو, کچھ لے کے جاؤ کہ جب تمہارا دوسرا کرار جائے تو تمہیں احساس ہو کہ باپ کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم, کہاں جا رہی شیعہ قوم؟ اب اس نے کہا میرے پاس تو بہت بڑی نعمت. کہا کیا؟ کہا میں یار وہ میں جانور چلاتا ہوں گاؤں کا آدمی. پھر ارے یار جلدی جلدی بات کرو, جان بچنے کے بعد جان کے لالے لگے اور تو فلسفہ کہنا. سن تو کچھ نہ بولتا پھر بھی بچا لیتا. کہ اچھا کیا کیا تو نے؟ کہنا سن میرے اعمال. کلم میں روز اپنے ماں باپ کی خدمت رات میں اپنے جانور سے کرتا ہوں. کا مطلب کہ اپنے جانور کا دودھ نکالتا ہوں, ایک برتن میں لیتا ہوں, جا کے اپنے ماں باپ کو روز پلاتا ہوں. تو کہا پھر اللہ سے کہہ رہا سن ابھی پورا واقعہ سناؤں گا, دروازہ اللہ کھول دے گا. لے بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں, میرے پاس جو امانت ہے اور مجھے یقین ہے کہ بچا لے گا. وہ کیوں پریشان ہے تو؟ کہا کیوں؟ کہا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب یہ تجھے مشکل سے بتا سکتے ہیں تو جس نے پیدا کیا ہے وہ کہاں مشکل میں ڈالے گا. تو کہا پھر کہا میں روز دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں, روز پلاتا ہوں, ماں باپ مجھے دعا دیتے ہیں. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کل میں روز دودھ کا پیالہ لے جا کے ماں باپ کے پاس رکھتا ہوں, وہ پیتے مجھے دعا دیتے ہیں اور بس ساری مشکل میرے لیے آسان ہے چونکہ وہ خوش ہے. تو کہا رہے آگے تو بتا. کہا آگے سن. ایک دن میں دودھ کا پیالہ لے کے پہنچا ماں باپ کے پاس. ماں باپ میرے بڑھاپے کی وجہ سے سو گئے. اب وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو دماغ چانٹ رہا. کہتے ہیں نا جب بات نہیں سمجھ میں آتی کہنا یار یہ تو بس ہے نا اب یہ بس سنو خالی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو گیا, اب ہم لوگ مرے. یہ یار اللہ کی بات نہیں سنی, اللہ نے نماز کو قبول نہیں کیا, روزے کی بات کی, یہ اماں ابا کو کہاں سے لا رہا بیچ میں, یا جان کے لالے پڑے اور یہ بیچ میں بڑے ترانے سے بڑے موڈ میں سنا رہا. ہم بچانے کا اچھا آگے بتا جلدی بتا بھائی. کہا پھر وہ دودھ کے پہلا لے کے اماں ابا سو گئے تھے. کہا پھر؟ کہا میں سرہانے بیٹھ گیا, رات بھر بیٹھا رہا. میں سنو بھی یہاں اگر اماں ابا فون کرتے بیٹا کچھ پیسے کی ضرورت ہے, بیماری حالات یہ وہ, بڑے حالات خراب چل رہے ہیں, لہجہ کیا ہوتا پتا؟ یہ لو بھیج دو ان کو, تو سوائے پیسے سے اور کوئی کام ہی نہیں. شرم کرو, حیا کرو, کس سے بات کر رہے ہو؟ چلنا باپ نے سکھایا, اٹھنا باپ نے سکھایا, عزت باپ نے دی, نعمت باپ نے بتایا. جس خدا کو تو نہیں پہچانتا تو اسے کیا پہچانتا؟ شرم کرو, دنیا والوں کو بتاؤ. آج ہمارے یہاں کیا ہے, بڑا سے بڑا فیصلہ خود کر لیں گے. ابا سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اب تو یہ خود ابا ہو گئے نا, تو ابا سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جو تہذیب اسلام تھی وہ غیروں میں چلی گئی, اور جو غیر میں تھی وہ یہاں آ گئی. آپ کو پتا ہے جن کو تم اسلام کا باقی بتاتے ہو, آج بھی ان کے ہاں یہ عالم ہے, جب گھر سے بیٹا باہر نکلتا ہے تو باپ کا قدم چوم کے جاتا ہے, جب آتا ہے تو باپ کا قدم چومتا. ہمارے یہاں کیا ہے, ہم تو اتنے بڑے آدمی ہو گئے, اب ابا سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم خدا کے دنیا میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہوگے اگر ماں باپ خوش ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں دنیا میں کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کی بد دعا خدا ناراض ہوتا. اب اس نے کہا جانتے ہو کیا کریں گا؟ پھر کہنا میں دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھ گیا, میرے اماں ابا سو گئے تھے, میں بیٹھا رہا رات بھر. کہا پھر؟ کہا جب صبح ہوئی میری ماں کی آنکھ کھلی, میرے باپ کی آنکھ کھلی, اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کب آئے؟ کہا میں تو رات میں ہی آ گیا تھا, تو تم نے جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں سوچا ابھی آپ سوئے ہو, تھکے ماندے ہو, جگا دوں, سر میں درد ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہو, اس زمانے میں ڈاکٹر ہے نہیں, آپ کو تکلیف پڑ جائے گی, لہٰذا میں رات بھر دودھ لے کے بیٹھا رہوں, وہ ٹھیک ہے, آپ مت پریشان ہو.
ابھی اتنا اس نے کہا تھا اللہ سے پتھر ہٹا، پورا ہٹ گیا، پلٹ کے کہتا ہے ابھی تو پورا واقعہ نہیں سنایا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں واقعات کربلا میں ایسے ملتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ایک کرار نہیں ہزاروں کرار ہضم نہ ہو پاتے، برداشت نہ ہو پاتے۔ آج جس کی مجلس ہے وہ ایام رضا کی 24 تاریخ کو دنیا میں کہیں رہتا تھا، اپنے برتن کی سرزمین پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتا تھا، حسین تیرا نوکر آ گیا ہے۔ جہاں رہتے تھے بیچارے، مولانا آنا ہے اس سال آپ کو، لوگ گھر بنواتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، لوگ گھر بنواتے ہیں اپنی شہرت کے لیے۔ مرحوم نے گھر بنوایا تھا انجمن کے لیے، میری انگلی پکڑ کے پورے گھر میں، مولانا یہ میں نے اتنا بڑا ہال بنایا ہے صرف انجمنوں کے لیے۔ میں باتھ روم کی طرف گیا، میں نے کہا کرار بھائی یہ باتھ روم خراب ہو، مولانا پھر بن جا۔ کیوں کیسے خراب ہو؟ انجمن نکل کر کے آئے تھے، ہر آدمی برابر نہیں ہوتا، یقین جانو پورا کا پورا 2-3 انجمنیں سوچ آئیں، امام باڑے کی فکر، حسین کے جلوس کی فکر، اللہ کے گھر کی فکر رہتی تھی۔ مولانا گنبد بنوانا ہے، کن شرائط سے بنیں گے؟ یہ سب چشمدید گواہ، خدا انہیں گلی کے رحمت کرے۔ پچھلی سال میری ان کی گفتگو ہوئی تھی، میں نے جملہ کہا تھا کرار بھائی اب ایک کام کریں کہ جب ہم یہاں کے کاموں سے نپٹ جائیں تو اب چلو حسین، اب چلو علی اکبر کے بابا کو سلام کر کے آئے۔ کہا مولانا گھبرائیے نہیں، اب کی جب جائیے گا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اے عزیزان محترم، آج وہ ہمارے درمیان تو نہیں رہا، لیکن یقین جانو جتنا ہم بلک رہے ہیں اتنا حسین ابن علی بھی بلک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ایک چاہنے والا دنیا میں نہیں تھا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں عزادارو، یہ کوئی سکینہ سے پوچھے کہ ماں کسے کہتے ہیں اور باپ کسے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کا جملہ واقعہ چھوٹا سا پڑھ رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین جانے لگے، بس یہ جملہ میں کیسے نقل کروں، آج دنیا کے ہر گوشے میں مجلس ہو رہی ہے، کہاں نہیں مجلس ہوئی، قدری میں مجلس ہو رہی ہے، شیوہ نگر میں اچھے بھائی نے اتنی بڑی مجلس کی، لوگ مومنین آئے، بچے آئے، یہاں کر رہے ہیں، بہترین سے بہترین طریقے سے ان کی مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ سب کو ایسی اولاد دے۔ یہ عزادارو جملہ سنو، لیکن کوئی بچوں کو تماچے مارنے تو نہیں ہے، کسی نے بیٹیوں کو تماچے تو نہیں مارے، لیکن ہائے کربلا کی 4 سال کی بچی، اکثر مسائل میں جملہ کہتا ہوں، اے پروردگار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سکینہ اتنے دن تک زندہ کیسے رہی ہے؟ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، آخر میں جملہ کہا علیک منی سلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام، اور اس کے بعد در خیمہ پر آئے، علی اکبر اے اونا محمد، اے بھیا عباس، بڑے احترام سے لائے تھے نا، کون سوار کر آئے گا؟ اے دادارو، زینب آگے بڑی ماں جائے کو سوار کا، یا بس جملہ پڑھ چکا، یتیمیت کسے کہتے ہیں، بس ایک جملہ پڑھوں گا، یتیمیت کسے کہتے ہیں، تاریخ نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ بچی آئی آگے بڑی، بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بابا میرا چچا مارا گیا، میرا بھیا مارا گیا، اے چچا بابا سب لٹ گئی۔ تو جانتے ہو امام نے کیا کہا تھا؟ سکینہ تو یتیم ہونے والی ہے، تو معصوم بچی نے کہا تھا بابا اتنا تو بتا دو یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے پتا نہیں ہے یتیمی۔ امام نے کہا سکینہ اے عزادارو، ارے عزادارو خدا بچوں کو صبر عطا کرے، گھر میں بیویوں کو صبر عطا کرے، لیکن عزادارو تاریخ نے جملہ لکھا، وہ وقت بھی آیا کہ حسین کو زینب نے سوار کر دیا، اور حسین نے سینے پر آخری مرتبہ سلا کے جملہ کا جاؤ بیٹا سکینہ خیمے میں جاؤ،
یتیمی کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین کیسے بتائیں یتیمی کسے کہتے ہیں؟ سکینہ تماچے لگنے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئے، بالیاں چلنے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئے، نیزہ لگنے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئے، درے لگنے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ اب سکینہ کو انتظار ہے، بابا نے کہا تھا یہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ عزادارو حسین چلے گئے، تم جملہ سنیے گا، اب جو حسین خیمے سجانے لگے تو ایک مرتبہ تاریخ نے جملہ لکھا، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا بننے کو تیار نہیں۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے عزم با وفا، مجھے پتا ہے 3 دن کا تو بھوکا پیاسا ہے، مجھے پتا ہے عباس کو لے کے تو گیا، کتنی مصیبت کا دور تھا، علی اکبر کو لے کے تو گیا، اور محمد کو لے کے تو گیا، قاسم کو لے کے تو گیا، مجھے پتا ہے آخری سواری ہے، کربلا میں پہنچا دے۔ ایک مرتبہ گھوڑا اپنی بے زبانی میں گردن کو ہلا کے کہتا مولا میری جرأت ہے میں آپ کو کربلا کی سرزمین پر مقتل میں نہ لے جاؤں۔ پوچھا وجہ؟ مولا جو مصیبت آپ کے لے جانے میں ہے وہ عباس کے لے جانے میں نہیں تھی، وہ قاسم کے لے جانے میں نہیں تھی، وہ اولا محمد کے لے جانے میں نہیں تھی۔ امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا بڑی مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا قدموں سے سکینہ لپٹی ہے، گردن سے ماں لپٹی ہے، اے میرا لال کیا کروں، مجبور ہوں۔ حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر، بیٹی سے کہا جاؤ خیمے میں جاؤ۔ سن لیا آپ نے؟ بیٹا تم یتیم ہونے والی ہو گئے۔ حسین چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ جب حسین کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ جب یہ کربلا کے لوٹنے والے سارے سامان لوٹ لیے نا تو ایک بندہ ہے جسے کچھ نہ ملا، وہ چاروں طرف ٹہلا تو اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے دیکھا خیمے کے کنات کے پاس ایک بچی بیٹی ہے جو 4 سال کی ہے، جسے یتیمہ کہتے ہیں۔ اے عزادارو ہاتھ میں نیزہ لے کے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے بی بی تیرا نام سکینہ ہے۔ کہاں میں سکینہ ہوں؟ ایک مرتبہ کہا تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اے عزادارو جملہ سنیے گا، کہا بی بی میں جانتا ہے، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ میں جملہ کہا مجھے شمر کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا سکینہ گر پڑی، اب جو کیوں اٹھی آواز دی اب کیا لینے آیا ہے میرا بابا؟ میرا چچا مارا گیا، میرا خیمہ لٹ گیا، میری چادر لٹ گئی، مجھے نیزوں پہ نیزے لگے، میرے بھائیوں کے سینے پہ نیزہ لگا، چچا کے باتوں کا لفظ کیا لینے آیا؟ آواز دی سکینہ سب لوٹ کے جا چکے، مجھے کچھ نہیں ملا ہے، میرا قافلہ بھی چھڑ جائے گا، مجھے کچھ دے دے۔ جملہ سنو گے یتیمی کسے کہتے ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا، علی کی پوتی تھی نا، حجت خدا تھی۔ اے عزادارو اشارہ سمجھ گئی، دونوں ہاتھ اٹھائے کانوں پر رکھا، فرات کرو کیا، چچا مدد کو آؤ، اے بابا۔ اے عزادارو ایک مرتبہ شمر کہتا سکینہ جو بالیاں تیرے بابا نے پہنائی ہیں مجھے دے دے، یتیمی سننا مجھے دے دے۔ اے عزادارو ایک مرتبہ سکینہ کہتی شمر جب میرا چچا نہ رہا یہ بالی کیا معنی رکھتی ہے، جب میرا بابا نہ رہا یہ ہمارے بالیاں کیا معنی رکھتی ہے، جب میرا بھیا نہ رہا یہ بالی کیا معنی رکھتی ہے، جب میری پھوپھیوں کی چادر چڑھ گئی یہ بالی کیا معنی رکھتی ہے، جب میرے سجاد کا بستر جل گیا یہ بالیاں کیا معنی رکھتی ہے، جب میرے خیموں میں آگ لگ گئی۔ شمر کہتا بی بی وقت نہ برباد کر، جلدی دے دے دینا ہے۔ کہا بالی دے دے۔ ایک مرتبہ کہا بالی تو میں دے دیتی لیکن میری مجبوری ہے۔ شمر تازیانہ کو ہلا کے کہتا ہے بالی دیتی ہے یا تازیانہ مارو۔ ایک مرتبہ بچی رو کے فرات کا رو کر کے کہتی ہے چچا یتیم ہونے والی ہو، اے چچا۔ اے عزاداروں مقاتل نے آواز دی، تاریخ نے جملہ لکھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے شیر ارے بڑی مجبوری ہے، اللہ مرحوم کے بچوں کا سایہ رکھے، اللہ مرحوم کے اہل و عیال کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے عزادارو ارے میرے گھر کی بچیاں حسین کے بچیوں پہ قربان۔ جملہ سنو گے تاریخ نے لکھا، سکینہ کہتی ہے اے شیر میں نے ارے کیا کروں بالی دے دیتی لیکن یہ میرے پاپا نے پہنائی تھی، میں اتنی چھوٹی ہوں مجھے بالی اتارنا نہیں آتا۔ اتنا کہا
جبر نے ہاتھ مارا، پالیا اتاری، لوے پھٹی، خون بہا، تماچے لگے، پاپا یتیم ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا جب تماچے لگنے سمجھ لینا سکینہ یتیم۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ بار الہ تجھے تیرا حق کا واسطہ مرحوم کو جوان معصومین میں جگہ عطا فرما، پالنے والے تیری عظمتوں کا واسطہ ان کے اعمال کو بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے زینت قرار دے۔ اے اللہ جو جو وارث وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اے پروردگار اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی ان کی نیتیں شامل حال ہوتی تھی، پروردگار جو جو چیزوں کو منعقد کر کے گئے ہیں اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ کروٹ کروٹ مرحوم کو جوان معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تیری عظمتوں کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، مولا جس کا غلام تھا، جس کی غلامی کا شرف حاصل تھا، اے پروردگار اس کی قبر میں اس غلامی سے پروردگار اجالا فرما۔ اے میرے پروردگار تیری عظمتوں کا واسطہ، مجھے پتہ ہے ہمارے جانے والے لاوارث نہیں جانتے، اس لیے کہ جب ایک عزادار ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے تو کائنات کی ملکہ اس کی قبر پر بیٹھ کے اس کی ماں سے کہتی ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ پرسا کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک امام حسین مظلوم کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، پروردگار جہاں بھی مومنین مومنات ہیں جس عالم و مکان و زمان و شہر و دیہات میں ان سب کو اس وبا کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے یا بچیاں رشتے کے متمنی انہیں رشتہ کاملہ عنایت فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ اس مجلس کو بارگاہ الہی، بارگاہ معصومین، بارگاہ امام حجت میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، پروردگار غازی عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ، زینب کی پیرے دائی کا واسطہ، سکینہ کے نیلے رخسار کا واسطہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر فرما۔ فرزند زہرا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے معتبرہ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور کرار حسین ابن اقبال حسین کے روح کو احسان فرما۔